الحمد لله الذي أنزل الفرقان في ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وأرسله رحمة للعالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ اکبر. میرے محترم بھائی اور دوستو، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تمہیداً کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ ساری میری بات نشر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے اللہ کے بندے بندیاں سن رہے ہیں، اور میں ایک بشر ہوں جو خطا سے پاک نہیں. میری زبان سے سہون بھی غلط نکل سکتا ہے اور عمدن بھی غلط نکل سکتا ہے. تعبیر میں فرق ہو سکتا ہے. میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا، زبان سے کچھ اور نکل گیا، میرے حافظے پر اثر پڑا اور جو کچھ میرے ذہن میں تھا اس سے الٹ میں کہہ بیٹھا. یہ ساری چیزیں ایک عام انسان کے ساتھ 100% لگی ہوئی ہیں. خطا سے پاک انبیاء کی زبان ہوتی ہے. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی لکھوں؟ انہوں نے غلط قیاس کر لیا، اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہمارا بول غیر متوازن ہو جاتا، ہم بہک جاتے ہیں. تو اس پر آپ نے فرمایا عبداللہ اکتب، لکھو اور ہر حال میں لکھو. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یخرج من ھذا، نہیں نکلتا اس سے، یوں زبان پکڑی باہر نکالی اشارہ کیا، لا یخرج من ھذا، اس زبان سے الا الحق، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو طارق جمیل کی زبان یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، نہ طارق جمیل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا. یہاں سے غلط بھی نکل سکتا ہے، سہون بھی، عمدن بھی، خطأن بھی. تو بھائیو، ہمارے ماحول میں تحقیق نہیں اور ہمارا ماحول منفی ہو چکا ہے. فوراً الزام، بہتان،
اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں. اگر میری بات پر کوئی اشکال ہو تو مجھ سے پوچھا جائے. اگر وہ غلط ہوگی تو اسی وقت میں اللہ سے بھی معافی مانگوں گا، آپ سے بھی مانگوں گا. ہو سکتا ہے میں سمجھا نہ سکوں، میں کون سا بڑا علامہ ہوں، میں تو ایک عام مسلمان ہوں. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اور آئیڈیل وہ ہوتا ہے جس میں خطا نہ ہو، اور وہ صرف نبی ہوتا ہے، انبیاء معصومین جن پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے. باقی کوئی بھی خطا سے پاک نہیں ہے. آج آپ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، کل میری کوئی خطا دے کر میرے اوپر آپ لان تان شروع کر دیں، بے شک شروع کریں، لیکن میری بات کو ضرور پرکھیں. اگر میں نے بات کی ہے اللہ اس کے رسول کی تو مجھے بیچ میں سے نکال دیں. میری اس منبر پر حیثیت صرف ایک ڈاکیے کی ہے جو آپ کو آپ کا پارسل دینے آیا ہے. آپ پارسل کی تحقیق کریں، آپ کا ہے، آپ قبول فرمائیں. میں کون ہوں، کیا ہوں، اس کو آپ نکال دیں. اگر آپ مجھے پرکھنا شروع کریں گے تو میں حضرت علی کا قول یاد دلانا چاہتا ہوں، لا تنظروا الی من قال انظروا الی ما قال. کہنے والے کو نہ دیکھو کہ کون ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. بات اس کی صحیح ہے تو لے. آج میں آپ کو اچھا نظر آ رہا ہوں، کل برا نظر آؤں، میرے اوپر جو مرضی آپ کیچڑ اچھالو، لیکن اگر بات آپ کی ہے تو اللہ کے واسطے لے لینا کہ میری حیثیت ایک ڈاکیے سے بڑھ کے نہیں. میں آئیڈیل نہیں ہوں، نہیں ہوں، نہیں ہوں. میں ایک عام مسلمان ہوں. گناہ کر کے نادم ہوتا ہوں، نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے. گناہوں پہ ندامت کی توفیق ہے، نیکی پر خوشی کی توفیق ہے. یہ ایک متوسط درجے کے مسلمان کا درجہ ہے. میں آپ میں سے ایک فرد ہوں. مجھے آپ سپیریئر نہ جانیں، سپرمین نہ جانیں. میں ایک عام مسلمان ہوں، عام مسلمان. وہ تو میرا محبوب ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى. یہ تو میرے نبی کی شان ہے. ما زاغ البصر وما طغى، یہ میرے نبی کی شان ہے. باقی ہم تو عام بشر ہیں، انسان ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت سے نوازا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے نوازا، توحید کے اقرار سے نوازا، کلمہ حق سے نوازا، دین حق سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا، اور سب سے اللہ کے احسانات کی کوئی حد نہیں، لیکن یہ احسان سب سے بڑا ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا. ایک مدت سے امت گرداب میں ہے اور عذاب میں ہے اور تابڑ توڑ مصائب کا شکار ہے، اور خود اہل ایمان کے دلوں میں وساوس ہیں کہ اللہ کدھر ہے، ہمارا دین سچا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قرآن سچا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، میرا نبی سچا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ اس کائنات کو ایک محکم قانون کے ساتھ چلا رہا ہے. ایسے ہی ایک قانون انسانوں کے ساتھ ہے. کائنات اللہ کے قانون کے خلاف نہیں چلتی تو ایک ذرے کے برابر اس میں کوئی خلل نہیں ہے. انسان اللہ کا قانون جب توڑتا ہے تو پھر نظام اس کے خلاف چلتا ہے. والسماء رفعها، آسمان کو بلند کیا، زمین کو بچھایا. والارض بعد ذلك دحاها، پھر الشمس والقمر دائبین، سورج چاند کا نظام چلایا. یغشی اللیل النہار، دن رات کو آگے پیچھے چلایا. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند تاروں کو اپنے تابع کیا. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تھاما، اور ایسا تھاما کہ ہل نہیں سکتے، اپنی جگہ سے حرکت کر نہیں سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پر اپنی بادشاہی کا اعلان کیا.
لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ جاؤ مشرق کے کناروں تک، آخر تک اللہ ہی اللہ کا راج ہے، جاؤ مغرب کے آخری کناروں تک اللہ ہی اللہ کا راج ہے، جاؤ شمال میں، جنوب میں، انتہا میں، ابتدا میں اللہ ہی اللہ کا راج ہے، جاؤ صحراؤں میں دیکھو تو اللہ ہی اللہ کا راج ہے، پہاڑوں پہ جاؤ تو اللہ ہی اللہ کا راج ہے، خلاؤں میں جاؤ تو اللہ ہی اللہ کا راج ہے، تاروں ستاروں سیاروں کو دیکھو تو اللہ ہی اللہ حکمران ہے، سات آسمان دیکھو، اوحا فی کل سماء امرہا، ہر آسمان پر اللہ کا راج ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ زمین آسمان کو بنا کر کہا جھکو، ان کو ہم جھک گئے۔ فقضاهن سبع سماوات، پھر سات آسمان، وأوحى في كل سماء امرها، ہر آسمان میں اپنا حکم نازل کیا، ملائکہ کو تابع کیا، ملائکہ کو تابع کیا، اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع، دو پروں والے فرشتے، چار پروں والے فرشتے، کئی سو پروں والے فرشتے اپنے تابع کیا، ناری اور نوری کو اپنے تابع کیا، عرش کو جھکایا، کرسی کو جھکایا، آسمانوں کو جھکایا، جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت کو جھکایا، چیونٹی سے لے کر جبریل تک، پتے سے لے کر جنگل تک، قطرے سے لے کر بحر الکاہل تک، اور ریت کے ذرے سے لے کر صحرائے اعظم تک، ایک سنگریزے سے لے کر ہمالیہ کے سلسلوں تک، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے جنوب، ماضی، حال، مستقبل، سب پر اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ اس امت سے پہلا قصور ہوا جو یہ گری ہے، اس نے اللہ کو بھلا دیا، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ہے گلا مجھے اپنے آپ سے ہے، اللہ سے نہیں، اسلام سے نہیں، اپنے آپ سے گلا ہے۔ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اس نے روکا، ہم نہ رکے، اس نے بلایا، ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، اس نے سمجھایا، ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے لیے، اس نے عبرت کے نمونے دکھائے، ہم نے آنکھوں پہ پردے ڈال لیے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ دو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جاؤ لاہور کا شاہی قلعہ دیکھو، جو مغلوں کی شان و شوکت بتا رہا ہے، کدھر گئے؟ وہ شیش محل نہیں تھا نور جہاں کے لیے، موتی محل تھا۔ یہ تو سکھوں نے ساری چھت اجاڑ دی، پلر اجاڑ دیے، انگریز کو سمجھدار تھے، انہوں نے شیشے لگا دیے۔ نور جہاں کے لیے جہانگیر نے موتیوں بھری چھت بنا دی تھی، سونے کے پلر کھڑے کر دیے تھے، اور پھر ایک شاعر رونے لگا، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے۔ کون ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، ویران حویلیاں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو۔ میں روم گیا، کھنڈر دیکھ کے حیران پریشان تھا، دنیا میں ایسے کھنڈر کہیں نہیں دیکھے، ایسے ہزاروں برس گزرنے کے بعد اپنی شان و شوکت کو بتا رہے تھے۔ کدھر گئے؟ اللہ نے عبرت کے نمونے دکھائے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا۔ یہ آج کل کے بادشاہ کوئی بادشاہ ہیں؟ یہ تو فقیر ہیں، ووٹ مانگ کے بادشاہی، یہ کوئی بادشاہت ہے؟
ووٹ مانگ کے وزارت، یہ کوئی بادشاہت ہے؟ پیچھے جاؤ، جو میرے رب نے بادشاہیاں دیں. اور شاعر کہہ رہا ہے اجل موت کو کہتے ہیں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. کسرا ایران کا بادشاہ، دارا ایران کا بادشاہ، اسی سے سکندر صفات بہارا. الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، اس کو تاریخ نے اعظم کا نام دیا ہے، چمچوں نے نہیں. اسے تاریخ نے کہا سکندر اعظم، اور شاعر نے کہا اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، سر فی دیارہم وانظر فی آثارہم این حلوا فإنک ترا قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ فإنک صرت وأحدہم. اپنے بچوں کو وصیت لکھائی ہے، اس کے چند جملے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. سارے تھوڑے ابتدا کا تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، سارے کا تو پھر مضمون ادھر چلے جائے گا. ہے احی قلبک بالموعظہ، دلوں کو زندہ کر رکھو کس سے؟ قرآن سے. ونورہ بالحکمہ، اسے نورانی بناؤ نبی کے فرمان سے. وقوہ بالزہد، اس سے طاقتور بناؤ دنیا کی بے رغبتی سے. وَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، یہ مستی کرے تو موت کی یاد کی لگام چڑھا کر اس کو ذلیل کر، اسے قابو میں لا ورنہ تجھے جہنم میں پھینک دے گا. وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور اس سے اقرار لے کہ طارق جمیل مرنا ہے، مٹی میں جانا ہے، مٹی کی چادر تیرا مقدر ہے، ایک تہے خاک کوٹھڑی تیرا مقدر ہے، اور کیڑوں کی غذا بننا تیرا نصیب ہے. وَظَلِّلْ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پیش کر ان کے سامنے پچھلی قوموں کے واقعات جنہوں نے حرام حلال کٹھا کیا. سنا انہیں، آج کا تاجر بھول گیا ہے، آج کا افسر بھول گیا ہے، آج کا غافل بھول گیا ہے کہ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل چھتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یا اٹھتے جنازے دیکھو، فیصل آباد کا قبرستان دیکھو، قبر کھودنے کی جگہ نہیں، قبر پہ قبر چڑھی ہوئی ہے. یہ وہی لوگ تھے جو 20-20 کنال کے گھر بنانے کے لیے حرام پر بھی ٹوٹے، حلال پر بھی ٹوٹے، جھوٹ بھی بولا. ہے انسانیت کی ہر حدود کو کراس کیا. جاؤ جاؤ، آج انہیں 4 فٹ جگہ نہیں مل رہی سمانے کے لیے. یہ اس دنیا کی انتہا ہے، یہ اس کا آخر ہے. تو حضرت علی نے فرمایا صرفی دیارہم، جو جنت کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو پہلے ہی جنت مل چکی ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ویران حویلیاں دیکھو، اجڑے دیار دیکھو، ٹوٹی شکستہ دیواریں، محرابیں دیکھو. یہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، میں روم میں دیکھ کے آؤں، میں دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا. خیر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوگا میرے بچوں، ایک دن تم بھی تہے خاک چلے جاؤ گے، ایک دن تم بھی تہے خاک چلے جاؤ گے. لہذا کیا کرو؟ لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. میری ایک نصیحت یاد رکھنا، جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، ادھر سچ ہے ادھر جھوٹ ہے، ادھر حق ہے ادھر باطل ہے، ادھر اللہ ہے ادھر دنیا ہے، ادھر اللہ کا حبیب ہے ادھر حکومتیں ہیں،
تو اگر میری اولاد ہو تو دنیا چھوڑ دینا، آخرت نہ چھوڑنا۔ میرا آپ کا پہلا جرم ہے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کون اللہ؟ اے ہے وہ اللہ جو زوال سے پاک ہے، وہ اللہ جو بیوی بچوں سے پاک ہے، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ اللہ جس کے ملک کو زوال نہیں، وہ اللہ جس کی شہنشاہی کو زوال نہیں، وہ اللہ جس کی طاقت اور قدرت کو زوال نہیں، وہ اللہ جس کی ابتدا نہیں انتہا نہیں، وہ اللہ جو نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ جو ہمیشہ قائم اور دائم ہے، الحی القیوم، وہ اللہ جو جگہ اور زمان اور مکان سے پاک ہے، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ الزمان، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ جس نے دھرتی کا فرش بچھایا، الم نجعل الارض مہادا، وہ اللہ جس نے پہاڑ گاڑے، والجبال اوتادا، وہ اللہ جس نے ہمیں مرد عورت بنایا، وخلقناکم ازواجا، وہ اللہ جو نیند لے کر آیا، وجعلنا نومکم سباتا، وہ اللہ جو رات لے کر آیا، وجعلنا اللیل لباسا، وہ اللہ جو دن لے کر آیا، وجعلنا النہار معاشا، وہ اللہ جس نے اوپر 7 آسمان طے بتہ اوپر کھڑے کیے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، وہ اللہ جو اس میں سورج کو لے کر آیا، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، وہ اللہ جو بادلوں کو لے کر آیا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وہ اللہ جس نے دھرتی سے پھل پھول غلے نکالے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے سوا کسی کو نہ پکارو، میں اکیلا کافی ہوں۔ کہیں کوئی اللہ نے کہہ دیا ہے میں تھک گیا ہوں، کہیں اللہ نے کہا ہے کہ کام زیادہ بڑھ گیا ہے تو کسی اور کو بھی مدد کے لیے بلا لو، کہیں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرے خزانے کم پڑ گئے ہیں تو کسی اور سے بھی کہو تمہاری آ کے مدد کرے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کافی نہیں ہوں؟ کفا باللہ وکیلا، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو وکیل بناتے ہو؟ کفا باللہ کفیلا، میرے ہوتے ہوئے کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولیجا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ ساری کائنات کو لا کر دیا ہے اللہ ہی اللہ، ساری کائنات کو زیرو کر دیا ہے اللہ ہی اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ بھائیو، پہلا جرم اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں جانا۔ کبیرہ گناہوں پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، نافرمانی کے اڈے، اتنے بڑے بڑے سود کے نظام، اللہ سے اعلان جنگ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ایمان والو یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کا رسول جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ جب اللہ اس کا رسول ہی جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کہاں پناہ ملے گی؟ جہاں پناہ ملنی تھی اس سے تو ہم نے جنگ کر لی، اس کے خلاف تو ہم نے بغاوت کر دی۔ ایک ہی تو جگہ ہے جہاں پناہ ملتی ہے، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کبیرہ گناہوں پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہوں پر اللہ کی غیرت حرکت میں آتی ہے مظلوم کی ہائے پر عرش ہل جاتا ہے، فرشتے پکار اٹھتے ہیں۔ جس دیس میں مظلوم کو انصاف لینے کے لیے جائیداد بیچنی پڑے، جس دیس میں وکیل اپنے موکل کے لیے ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو، ظالم سے ظالم کا کیس لینے کے لیے وکیل تیار ہو، وہ کیوں گلہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ اللہ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ مل جائے۔
میری دھرتی، گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، وہ انسان ہی نہیں جو گناہ نہ کرے، جو خطا نہ کرے، لیکن جو اڈے بنا کے بیٹھ گیا ہے، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، ظلم و ستم کے اڈے، قتل و غارت، ناچ گانا، ننگے ناچ، ماؤں کی عزت، باپ کی عزت نیلام، یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ سے دوستی لگاؤ، وہ تو حاضر ہے۔ ادعونی استجب لکم، ارے مجھے کبھی بلاؤ تو صحیح، مجھ سے کوئی دوستی تو لگاؤ، میرے ساتھ تعلق تو بناؤ، تو والینی اوالیک، تو صافینی اصافیک، تو مجھ سے دوستی لگا، حق ادا کر دوں گا، مجھ سے معاملہ کر، حق ادا کر دوں گا۔ دوسرا جرم ہوا، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ جس قوم کا رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کیسے بتاؤں کہ وہ اسے چھوڑ کر اپنے سے زیادہ اندھوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ارے تمہارا رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات کی واحد ہستی، بنانے والا اللہ اور بنا کے پیار کر رہا ہے، بنانے والا اللہ اور اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے، بنانے والا اللہ اور اس کے شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ بہذا البلد الامین، بنانے والا اللہ اور اس کا ایک ایک عضو کا ذکر کر رہا ہے۔ لا تمدن عینیک، میرے نبی کی آنکھیں، ما زاغ البصر وما طغى، میرے نبی کی آنکھوں کا ذکر۔ لا تحرک به لسانک، میرے نبی کی زبان کا ذکر۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، میرے نبی کے چہرہ مبارک کا ذکر۔ لا تجعل یدک، میرے نبی کے ہاتھوں کا ذکر۔ مغلولۃ علی عنقک، میرے نبی کی گردن کا ذکر۔ الم نشرح لک صدرک، میرے نبی کے سینے کا ذکر۔ الذی انقض ظہرک، میرے نبی کی کمر کا ذکر۔ علی قلبک، میرے نبی کے دل کا ذکر۔ میرے نبی کہ ایک ایک عضو کا ذکر کر کے پھر اس کو اکٹھا کر کے وجود بنا کر پھر اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے، لعمرک لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے آؤ، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ تو آج نبی کا دامن چھوڑ دیا ہے، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، اندھے نادان، عقل سے پیدل، علم سے پیدل لوگ ہم رہبر بنا لیے، دانشور بنا لیے۔ اس کی پرواز تو دیکھو، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اس کا مقام تو دیکھو، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، اس کی نبوت تو دیکھو، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، اس کا عالمی نبی ہونا تو دیکھو، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا، اس کی رحمت تو دیکھو، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، اس کی آنکھ کی طاقت تو دیکھو، ما زاغ البصر وما طغى، جو آنکھ اللہ کو دیکھے تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ جس آنکھ نے اللہ کو دیکھا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کلام ہونے کا جنہیں شرف ملا، وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہلاکت ہے، سچ نجات ہے۔ تمہارا تاجر کہتا ہے نہیں، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، تمہارا وکیل کہتا ہے، تمہارا ریڑھی والا کہتا ہے، تمہارا شہری کہتا ہے، دیہاتی کہتا ہے، عورت کہتی ہے، مرد کہتے ہیں، مزدور کہتا ہے، مستری کہتا ہے، نمازی کہتے ہیں، جھوٹ کے بغیر کام نہیں۔ تم نے کس کو جھٹلایا؟ کس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا؟ جاؤ فیصل آباد کے بازاروں میں کوئی ایک سچا تاجر لا کے دکھاؤ، سچ بولنے والا، صحیح تولنے والا لاؤ، دکھاؤ،
ایک وکیل دکھا دو جو سچ بولتا ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کا علم بلند ہے، شکر کرو ہم بندر خنزیر نہیں بنے، صرف حالات بگڑے ہیں۔ اگر میرے کملی والے کی دعائیں نہ ہوتی تو میں اور آپ آج بندر اور خنزیر ہوتے۔ اس کو میرا رب سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس کو میرا رب زمین سے اٹھا کر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان پار کرا کے سدرۃ المنتہا سے گزار کے، عرش سے گزار کے آمنے سامنے کھڑا کر دے، ہم نے کس کو جھٹلایا؟ اس کو جو کہتے ہیں اجئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، ساری کائنات کے نبی، سارے انسانوں کے نبی، سارے رسولوں کے نبی، سارے جنات کے نبی، زندہ کے نبی، مردہ کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی، اولین آخرین کے نبی، نبیوں کے نبی، نبی انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ ساری کائنات کا خلاصہ ہمیں نبی ملے، ہمیں راہبر ملے، ہمیں قائد ملے، ہمیں رسول ملے، ہمیں زندگی دے کر گئے، راستہ دے کر گئے، اسی راستے کو چھوڑ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے دین کو مزین کرو حیا کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ۔ اللہ نے تمہیں میرا دین دیا ہے، میرے دین کا میک اپ دو چیزیں ہیں، ایک حیا ہے، ایک سخاوت ہے، ایک حیا ہے، ایک سخاوت ہے۔ کدھر گیا حیا؟ کدھر گیا حیا؟ کہاں گئی غیرت؟ یہ کون سی روشنیاں ہیں؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ جہاں اجنبی لڑکی لڑکا ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوں وہاں بے حیائی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ ہمیں یہ روشنیاں نہیں چاہیے، ہمیں یہ تعذیب نہیں چاہیے جو بیٹیوں کو نچا دے، لڑکیوں کو گھنگرو پہنا دے، جوانوں کے ہاتھوں میں گٹار پکڑا دے، مالداروں کو بخیل بنا دے، طاقتور کو ظالم بنا دے، ماں باپ کو ذلیل کر دے۔ یہ روشنیاں بجھا دو، ہمیں یہ روشنیاں نہیں چاہیے، ہمیں اپنے نبی کی زندگی چاہیے، حیا والی، پاک دامنی والی، غیرت والی، ماں باپ کی عظمت اور خدمت والی، سچائی والی، صداقت والی، امانت والی، دیانت والی، شجاعت والی، محبت والی زندگی چاہیے۔ کو سیکھنا پڑے گا۔ کائنات کے نبی، بحر و بر کے نبی، عرش فرش تک نبوت کے اعلان ہیں جن کے، محمد الرسول اللہ، جن کے صحابہ کے ذکر ہیں، والذین معاہ، جن کی صفات کو قرآن بیان کر رہا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ واحد نبی جن کے صحابہ کی تعریف ہو رہی، واحد نبی جن کے صحابہ کو جنت کا پروانہ دیا جا رہا ہے، کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب کے لیے جنت ہے۔ پتھر کے پجاری کہاں چلے گئے؟ انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا۔ میرے نبی نے کہا میرا ایک ساتھی ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جب وہ آئے گا تو 8 دروازے یوں کھولیں گے، ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر تشریف لائیے، دوسرا دروازہ کہے گا آپ ادھر تشریف لائیے، تیسرا کہے گا آپ ادھر تشریف لائیے، چوتھا کہے گا آپ یہاں سے گزریے۔ سلمان فارسی یوں کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ، یہ بڑی شان والا کون ہے؟ میرے نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ ہے، یہ ابو بکر ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ پھر آپ نے کہا عمر رأیت قصرا فی الجنہ، آج میں نے جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک موتی کی۔ میں نے کہا یہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ قلت لمن ھذا، میں نے فرشتوں سے پوچھا کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا لفتن من قریش، یا رسول اللہ ایک قریشی کا ہے، نام نہیں لیا، ایک قریشی کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے خیال آیا کہ اتنا عالی شان محل پھر میرا ہی ہوگا، جو کہ میں قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔
کہ جب میں جانے لگا فذهبت لادخله، میں نے آگے قدم بڑھایا تو مجھے فرشتے نے کہا انہو لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے، یہ کل تک تلوار لے کر قتل کرنے جا رہے ہیں، آج اس کے قدموں میں سر رکھا ہے تو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کل قتل کے لیے آ رہے ہیں اور جنت کے وارث بن رہے ہیں، پتھر کے پجاری، سوکھے گوشت کھانے والے، کڑوے پانی پینے والے، دنیا اور آخرت کی عزتوں کے تاج سروں پہ سجا گئے، غلام مصطفیٰ بن کر۔ رسم و رواج کا نام دین نہیں ہے، حقائق کا نام دین ہے۔ یا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، تمہیں خبر ہے میرا رفیق کون ہے؟ کہا نہیں، کہا میرا رفیق تو ہے۔ حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور یوں یہاں قریب کر لیا، پھر کہا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تجھے پسند ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ تو علی ایک دم روئے، کہ رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہو گیا، مجھے اور کیا چاہیے، مجھے اور کیا چاہیے کہ آپ کے گھر کے سامنے مجھے گھر مل گیا، مجھے اور کیا چاہیے؟ پھر آپ نے کہا یا طلحہ و یا زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ، اے طلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہے، میرے دو خادم ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر۔ یہ کل تک پتھروں کے پجاری تھے، یہ کل تک پتھروں کے پجاری تھے، آج یہ کہاں پہنچے ہیں؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ